الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے اس قوم کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہوتا. جو قوم اپنے موجودہ حالات کو نہیں جانتی وہ قوم کبھی اپنے حالات کو درست نہیں کر سکتی. ہمیں اپنے ماضی کو بھی جاننا ہے کہ ہمارا پاس کیا تھا. آج جو اچھے دن ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آج کس مجلس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ملک کی آزادی سے پہلے کیا حالات تھے، آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی. ملک آزاد ہوا، آزادی کے بعد یہ ملت کن مسائل سے جھوجھ رہی ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. مسلمانوں کی ایک تاریخ تو آزادی کے پہلے کی ہے. ایک تاریخ وہ ہے کہ جب اس ملک پر اور اس ملک کے ایک بڑے حصے پر مسلمان حکمراں تھے. الگ الگ راجا مہاراجاؤں کی بھی حکومتیں تھیں. انگریز آئے اور بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے صرف تجارت پر قبضہ نہیں کیا بلکہ سیاست پر بھی قبضہ کیا. آئے تھے تجارت کی غرض سے، مقصد تھا اس ملک کو غلام بنانا. 100 سال کے عرصے میں انہوں نے اس ملک کے کونے کونے کے بعض علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. آئے تھے سن 1600 عیسوی میں، 1700 کے قریب وہ اس ملک کے بعض علاقوں پر قابض ہونے لگے. اس بارے میں سب سے زیادہ سمجھدار اور سنجیدگی کے ساتھ جن لوگوں نے انگریزوں کی چال کو سمجھا وہ دو لوگ تھے. ایک بنگال کا سراج الدولہ، ایک دکن کا حیدر علی اور سلطان ٹیپو تھے. ملک کی تاریخ بتانے والے بہت تاریخ بتاتے ہیں لیکن ان دو کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے. یاد رکھے ملک کی آزادی کا تصور بنگال کے سراج الدولہ اور دکن کے حیدر علی اور سلطان ٹیپو کے بغیر نامکمل ہے. خاص طور سے حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے جو اس ملک کی محبت کی روح یہاں کے رہنے والوں میں پھونکی ہے اس کا ذرہ برابر کوئی شائبہ کسی قوم کے پاس ہے. سراج الدولہ نے انگریزوں سے لڑا مگر وہاں غداریاں سامنے آئی اور شکست ہوئی. انگریزوں کے ساتھ لڑائی حیدر علی نے اور سلطان ٹیپو نے مل کر لڑی. کہا یہ جاتا ہے کہ 4 جنگیں میسور کی بڑی مشہور جنگیں ہوئی. حیدر علی شہید ہوئے. حیدر علی اس کے لیے لڑائی لڑے اور سلطان ٹیپو اس کے لیے شہید ہوئے. 1799 میں ایک جنگ کے دوران سلطان ٹیپو کو شہید کیا گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جاری ہوا کہ یہ ملک غلام بنا ہے اور اس کو آزاد کرنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جان و مال کی قربانی دینا جہاد کے مترادف ہے. اس وقت کے علماء میدان عمل میں آئے، انہوں نے جان و مال کی قربانیاں دی. 1857 کو کون نہیں جانتا؟ 1857 کا غدر کے نام سے مشہور ہے. غدر دھوکے کو کہتے ہیں. حالانکہ یہ جنگ عظیم تھی جو خالصتاً مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑی تھی. اس میں بڑے بڑے علماء شہید ہوئے،
مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی، وہاں اگرچہ ناکامی ہوئی مگر حمیت کا جذبہ، حریت کا جذبہ اور آزادی کے جذبہ مسلمانوں کے دلوں میں باقی رہا۔ 1857 کے بعد اس ملک پر مسلمانوں کے لیے بڑی آفت کا دور آیا، قرآن مجید جگہ جگہ جلائے جانے لگے۔ مسلمانوں کی غیرت کو ابھارنے کا یہ طریقہ دشمنوں کا ہمیشہ رہا۔ آپ نے سنا ہوگا چند مہینے پہلے بھی سویڈن میں قرآن مجید کو جلانے کی ایک واردات پیش ہوئی۔ مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے باطل نے ہمیشہ یہ کوشش کی۔ 1857 کے بعد قرآن مجید نعوذ باللہ جلائے گئے، ہزاروں علماء کو پھانسی کی پھندوں پر چڑھایا گیا، دہلی سے لے کر میرٹھ تک اور بھی دوسرے علاقوں تک ہر درخت پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ تحریک آزادی چلی اور 1919 میں جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا۔ جمعیت علماء جو ہندوستان میں قائم ہوئی، اس کی بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا محمد علی جوہر، یہ جتنے نام آج ہم سنتے ہیں وہ سب جمعیت سے جڑے ہوئے تھے، اور ان سب نے مل کر ایک نئی طرز سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے محنت کی، اور 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ یہ تو ہماری وہ تاریخ ہے جو ملک کی آزادی کے پہلے کی ہے۔ ملک آزاد ہوا، آج 70 سال سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ملک آزاد جنہوں نے کیا اور جس کے لیے قربانیاں دی، آزادی کے بعد بھی ملک میں فسادات ہوئے۔ میں آپ کو ملک کی آزادی کے بعد کی بھی حالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے بعد جگہ جگہ فسادات ہوئے، مسلمانوں کا خون بہا ہے، نفرت پھیلائی گئی ہے۔ جیسے آج ہم سن رہے ہیں کہ منی پور جلایا گیا ہے، نوح اور میوات کے علاقے میں غریبوں کی جھوپڑیاں جلائی گئی ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، مسجد کے امام کو شہید کیا گیا۔ یہ ملک کی موجودہ صورتحال ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں ان موجودہ صورتحال میں؟ کیا یہ حالات ہم سنتے ہی رہیں گے؟ کیا کچھ ہم کرنا چاہیں گے؟ یاد رکھیں، زندہ قوم زندگی کی باتیں کرتی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے اور کرنے کا عزم و ارادہ رکھتی ہے۔ اگر اس ملک کے مسلمانوں کی ہم تاریخ پڑھیں تو 3 وقت مسلمانوں کے لیے بڑے نازک آئے۔ سب سے پہلا نازک وقت مسلمانوں پر 1857 کا تھا۔ 1857 مسلمانوں کے لیے اس ملک میں سب سے نازک ترین حالات تھے۔ جو حضرات تاریخ پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1857 کے بعد مسلمانوں کے حالات اس ملک میں کتنے نازک ہوئے۔ داڑھی والوں کو دیکھ کر، جبے والوں کو دیکھ کر، دیندار لوگوں کو دیکھ کر جو مارا جاتا تھا اور ظلم کیا جاتا تھا، وہ 1857 کی آپ ضرور تاریخ پڑھ لیں۔ مسلمانوں پر دوسرا نازک وقت 1947 میں اس وقت پیش آیا جب یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ہمارے اکابر کی یہ رائے تھی کہ یہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے، یہ ملک ایک ہی رہنا چاہیے۔ اگر ملک تقسیم ہوگا تو مسلمان کمزور ہوں گے، اس ملک کو ایک رکھنا ہوگا، لیکن بعض لوگوں کی نادانستہ حرکتوں کی وجہ سے یہ ملک تقسیم ہوا۔ آج ملک آزاد ہو کر 70 سال ہوئے، ہم میں سے اکثر لوگ آزادی کے بعد پیدا ہوئے، ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ 1947 کے حالات مسلمانوں کے لیے کتنے نازک ترین حالات تھے۔ ان حالات کو صرف ایک جملوں میں اگر بتایا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک آزاد تو ہوا، آزادی کے بعد ملک پارٹیشن کا شکار ہوا۔ اس وقت مسلمان جتنے شہید ہوئے اور برادران وطن میں جو فسادات پھیلے، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ تاریخ لکھنے والوں کا یہ جملہ ہے، اس وقت جتنا خون مسلمانوں کا بہا ہے
اگر وہ کسی سمندر میں ڈالا جاتا سمندر کا رنگ بدل جاتا۔ یہ نازک وقت مسلمانوں کے لیے تھا، یہ دور گزر گیا۔ تیسرا نازک ترین مسلمانوں کے لیے وقت اس وقت آیا جب 2014 کے الیکشن کے بعد ایک ایسی پارٹی سامنے آئی جو کھلے عام اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بات کرتی ہے، پارلیمنٹ میں ایجنڈا پیش کرتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف تیاریاں کرتی ہے۔ 2014 سے لے کر آج تک، بلکہ ملک میں آزاد ہونے سے لے کر آج تک مختلف موقعوں پر فسادات ہوئے، لیکن 2024 کے بعد ملک میں فسادات اور ایک مذہب کو نشانہ بنانے کی واردات بڑی تیزی سے پیش آئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جگہ جگہ جنید کے نام پر، اخلاق کے نام پر موب لنچنگ ہوئی، حتیٰ کہ یہ نفرت اتنی بڑی، اب گورنمنٹ امپلائڈ جو بھارتیوں کی حفاظت کا رکھوالا ہے وہ مسلمانوں کو ٹرین میں نام لیتا ہے، نام پوچھتا ہے، اور نام پوچھ کر حلیہ دیکھتا ہے، داڑھی دیکھتا ہے، لباس دیکھتا ہے اور گولیوں سے بھون دیتا ہے۔ یہ نفرت کہاں تک پھیلی ہے؟ اگر ہم موجودہ صورتحال کو نہیں سمجھیں گے اور اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی ہے ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آزادی کے پہلے کے تاریخ ہم دہراتے رہیں اور آزادی کے بعد کے حالات کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے تو ہم اس ملک میں بحیثیت قوم جی نہیں سکیں۔ قرآن مجید نے ہمیں ان حالات میں پہلی بات کہی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ایمان والے ہو، غم زدہ مت ہو جاؤ، پست ہمت مت ہو جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی دے گا اگر تم ایمان والے ہو۔ دوسری بات قرآن ہم سے یہ کہتا ہے، دیکھو آزمائشیں ایمان والوں پر آتی ہیں، زندہ قوم کو آزمایا جاتا ہے، مردہ قوم کو آزمایا نہیں جاتا۔ مولانا علی میاں صاحب فرمایا کرتے تھے ان 1400 برس میں جہاں جہاں جس ملک میں مسلمان رہتے ہیں، مسلمان کو جتنا ستایا گیا، اسلام کو بدنام کرنے کی جتنی کوشش کی گئی، اگر ایسی کوشش ان 1400 سالوں میں کسی اور قوم کے خلاف کی جاتی وہ قوم کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس قوم پر، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے، یا اس کے پاس زندہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اس قوم کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید پڑھے اور موجودہ حالات کو سمجھے اور موجودہ حالات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن نے ہمیں نصیحت کی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، ہم ضرور تمہیں آزمائیں، کبھی جان کا نقصان ہوگا، کبھی مال کا نقصان ہوگا، کبھی عزت و آبرو کا نقصان ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، حالات میں تمہیں جمنا ہوگا، حالات میں ڈر کر کے ایمان چھوڑنا نہیں ہوگا، تمہیں ایمان کے ساتھ جینا ہوگا اور زندگی گزارنا ہوگا۔ قرآن نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے أَن يَقُولُوا آمَنَّا، ہم ایمان والے ہیں، یہ کہنے سے چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا ایمان والے یہ سمجھتے ہیں تم ایزیلی جنت میں جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ابھی تمہارے حالات ایسے نہیں آئے جیسے تم سے پہلوں پر حالات آئے، ان کو بھی آزمایا گیا، ان کو بھی مشکلات سے گزارا گیا۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ مسلمان اپنا دین کبھی نہ چھوڑیں، حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، ہم ایمان کو چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ایمان کا سودا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب یہ ملک آزاد ہوا تھا ہم نے 2 باتیں طے کی تھی۔ پہلی بات یہ طے کی تھی یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری بات ہم نے یہ طے کی تھی جو ملک ہمارا ہے اور جس ملک میں ہم نے رہنے کا ارادہ کیا ہے، اسی ملک میں ہم
اپنی اسلامی آئیڈینٹی کے ساتھ رہیں گے، اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ڈرانے والے ہمیں ڈرائیں گے، قانون بنانے والے قانون بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں اسلام سے دور کیا جائے۔ ہم اس ملک میں اسلام اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ جن بڑوں نے یہ عزم کیا ہے، آزادی کے موقع پر ہمارے بڑوں نے جس عزم کا ارادہ کیا ہے، وہ عزم و ارادے کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا ہے۔ یہ آزادی ایسے ہی نہیں ملی، بڑے جواں مرد لوگ تھے جنہوں نے اس کو آزادی دلائی تھی۔ ذرا مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی پڑھ کر دیکھیں۔ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کا صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد جیل میں تھے اور بیوی کلکتہ میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ بیوی نے خط لکھا، اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ بیوی نے مولانا ابوالکلام آزاد کو یہ لکھا کہ میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی، میری ایک آخری خواہش ہے کہ آپ کا دیدار ہو جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ مولانا آزاد جیل میں تھے، انہوں نے خط لکھا اور اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ میری شریک حیات جنت میں ملاقات ہوگی، میں تمہیں ملنے کے لیے یا تمہارے جنازے میں شریک ہونے کے لیے ظالم انگریز سے ضمانت کی بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جذبے تھے تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا، اور بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ یاد کرو اس وقت کو جب مولانا محمد علی جوہر لندن گئے تھے، کیا کس جذبے سے گئے تھے؟ وہاں گول میز کانفرنس ہو رہی تھی، جا کر انہوں نے اپنی بات رکھی اور یہ کہا کہ میں یہاں اپنے ملک کی آزادی کا پروانہ لینے کے آیا ہوں۔ میں اب اپنے غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک مجھے اپنے ملک کی آزادی کا پروانہ نہ دیا جائے۔ مولانا محمد علی جوہر نے جو کیا وہ کر کے بتایا، غلام ملک میں واپس آنا پسند نہیں کیا۔ یہ ملک آزاد ہوا، آزادی کے بعد جگہ جگہ فسادات ہوئے، لیکن ان فسادات کے بعد ایک ایسی حکومت 2014 کے بعد آئی ہے جس نے ہر ایجنڈے میں، پارلیمنٹ کی ہر اسپیچ میں، ریلی کے ہر بھاشن میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ورغلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے ٹرینوں میں نفرت، بازاروں میں نفرت، جگہ جگہ نفرت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو ان موقع پر 3 ایجنڈے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کچھ حالات ہیں یہ ایسے ہی قریب حالات ہیں جو مسلمانوں کے مکی زندگی کے حالات رہے۔ اللہ کے نبی نے مکی زندگی کے حالات میں 3 فارمولے پر کام کیا۔ اللہ کے نبی کا پہلا فارمولہ یہ تھا کہ مکے میں جتنے مسلمان ہیں انہیں ایک کیا جائے، انہیں آپس میں جوڑا جائے۔ جب تک مسلمان بکھرے رہیں گے ان کی طاقت کمزور ہو۔ اگر ہمیں اس ملک میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور اس ملک کو نفرت سے پاک کرنا ہے، سب سے پہلا فارمولہ قرآن نے دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں جدا جدا مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یاد کرو تم اسلام کے آ جانے سے پہلے ایک دوسرے سے دور تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں جوڑ دیا۔ جس ملک میں مسلمان کچھ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا فارمولہ مکی زندگی میں رسول اللہ نے یہی اپنایا کہ مسلمانوں کو ایک کیا جائے۔ جو قوم ایک بنتی ہے وہ کچھ کرتی ہے، جو بکھری رہتی ہے، جو ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہ کرے، جو ایک دوسرے کو معاف کرنے والی نہ ہو، جو ایک دوسرے کو عزت دینے والی نہ ہو، یاد رکھے دشمنوں سے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم خود تباہ ہو جائے گی جو آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے۔ دوسرا فارمولہ ہمارے اس ملک میں کچھ کرنے کے لیے دعوت کا کام ہے۔ آپ کہیں گے دعوت کا کام اس فارمولے پر کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں اس وقت ملک میں 3 طریقے سے دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے۔
آج بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو کلیمے کا پتہ نہیں، اسلام کا پتہ نہیں، مسلمانانہ زندگی کا پتہ نہیں۔ جب مسلمان کو اسلام کا پتہ نہیں تو اسلام پر کیسے جی سکے؟ اس ملک میں دعوت کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک جماعت ہو، جو جماعت مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے محنت و کوشش کرے۔ اللہ کا شکر ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت اس کے لیے صبح شام کوشاں ہے، ان کی محنت کو سراہنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں دوسرا دعوت کا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے تجارتی معاملات سے ہر بھارتی کو یہ بتا دے اسلام ایسا نہیں جیسا میڈیا بتاتی ہے، مسلمان ویسے نہیں جیسے میڈیا سمجھاتی ہے۔ یاد رکھیں، میڈیا کی زبان اسکرین پر ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کی زبان اگر چلتی پھرتی بن جائے تو سب سے زیادہ اثر فزیکل چیز کی ہوتی ہے۔ ہم سامنے کسی آدمی کے میٹھے بول بولیں، سچائی کے ساتھ معاملہ کریں، دھوکہ نہ دے، یعنی مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، چوری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دغا نہیں دیتا، کسی کا برا نہیں سوچتا۔ ظاہر ہے اگر مسلمان اس دعوتی محاذ پر کام کریں گے، حالات سدھریں گے۔ تیسرا کام پڑھے لکھے لوگوں کا، جو انگریزی پڑھے لکھے ہیں، وہ صرف دنیا کے لیے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ان سے ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو ایجوکیٹڈ بنایا ہے، صرف آپ دنیا کمانے کے لیے ایجوکیٹڈ نہیں بنے، آپ اپنے مذہب کے لیے تعلیم یافتہ بنے۔ آپ اسلام کو پڑھیے، اسلام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، آرٹیکل کے ذریعے آپ لکھ کر کے دنیا کو بتانے والے بنیں۔ اسلام کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری۔ اس ملک میں تیسرا محاذ بھی ہمارے سامنے، وہ محاذ خدمت کا ہے۔ ملک میں پھیلی ہوئی نفرت کو ختم کیسے کریں گے؟ یاد رکھیں، نفرت سے ختم نہیں ہوتی، نفرت محبت سے ختم ہوتی ہے، اور محبت جو آتی ہے وہ خدمت کے راستے سے آتی ہے۔ ہمارے نبی نے مکی زندگی میں جو کام کیا ہے وہ خدمت کا کام ہے۔ آپ یاد کریں اس وقت کو جب بلال کو تڑپایا جا رہا تھا، خباب و خبیب کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا، سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے تھے، ان حالات میں بھی ہمارے نبی اور ہمارے نبی پر ایمان لانے والوں کا کردار یہی تھا کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، آپ ننگوں کو کپڑا پہناتے تھے، آپ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، آپ بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاتے تھے، آپ مشکل میں حالات میں پھنسے ہوئے انسانوں کو مشکل میں سے نکالتے تھے۔ یاد رکھو، اگر 30 کروڑ مسلمان اس ملک سے نفرت ختم کرنا چاہیں، آسانی کے ساتھ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ آگ لگانے والے آگ لگا رہے ہیں، یہ جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، وہ ہر ریلی میں اور ہر جگہ، اسی طرح میڈیا اس میں سب سے زیادہ زہر گھول رہا ہے۔ یہ اپنا کام کریں، مسلمان خدمت کے ذریعے جہاں ہم رہتے ہیں، اپنے آس پاس پڑوس میں رہنے والے چھوٹی ذاتوں، بڑی ذاتوں، جتنی بھی غیر مسلم برادریز ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق، اخلاقی برادری، اخلاقی طریقے کے ساتھ ہم جینے والے بنیں، ان کے ساتھ ملتے جلتے رہیں۔ یعنی کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک والوں سے ہم کٹے رہیں۔ یاد رکھیں، اس ملک میں ہم کبھی نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے نہیں رہے۔ ایک پالیسی انگریزوں نے بنائی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی، کہ بھارتیوں کو آپس میں الگ کرو، حکومت کرتے رہو۔ کچھ پولیٹیکل پارٹیز یہ کام کر رہی ہیں کہ بھارتیوں کو آپس میں لڑاؤ، فسادات پھیلاؤ، الیکشن جیتو۔ ہمیں یہ سب آگ لگانے کی کام نہیں کرنا۔ ہمیں اس ملک میں ایک دوسرے سے ملنا ہے، وہ ہندو بھائی ہو، وہ عیسائی بھائی ہو، وہ سکھ بھائی ہو، وہ دلت بھائی ہو، ہر ایک سے ملنا ہے۔ اگر ہماری طاقت ہے کہ ہم 1 روپیے سے
اور 10 روپیے سے اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کر کے پریشانی دور کرنا ہے۔ یہ 30 کروڑ مسلمان کوئی معمولی مسلمان نہیں، جتنی نفرت 70 سالوں میں پھیلی ہے 60 سالوں میں تبدیل کی جا سکتی ہے، بس ہمارا ارادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، ملک آزاد ہونے سے پہلے کیا حالات تھے اور ملک آزاد کیسے ہوا، ملک کی آزادی کے بعد کن حالات میں ملت جھونج رہی ہے، یہ سب حالات اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر غور کریں، کچھ کام کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔